السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی مشہور غزل تکیہ پڑھ رہے ہیں، جس کا مصرع پہلا کچھ یوں ہے کہ شب وصال میں مونس گیا ہے بند تکیہ۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا مطلب ہم اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں یعنی حصہ اول میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب اس کا باقی اور دوسرا حصہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس کا اگلا شعر ہے: ہوا ہے کاٹ کے چادر کو ناگہاں غائب، اگرچہ زانوے نل پر رکھے دمن تکیہ۔ اس میں پہلے جو مصرع ہے اس میں تو خیر کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے۔ زانو کہتے ہیں گوت کو، جب آپ ران کو کہہ لیجئے، اور نل اور دمن۔ نل اور دمن ہندوستان کی ایک بہت ہی مشہور عشقیہ داستان ہے۔ نل ایک راجہ تھا اور دمن اس کی محبوبہ تھی۔ اس کی زیادہ جو تفصیل ہے وہ فیضی نے اپنی ایک مشہور ترین مثنوی میں نل اور دمن میں بیان کی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی لیلا مجنوں یا شیریں فرہاد جیسی ایک کہانی تھی۔ تو غالب نے اس کہانی کے ان دو کرداروں سے اپنے اس دوسرے مصرع کو سیدھا کرنے کا کام لیا ہے اور بہت مناسب لیا ہے۔ تو تکیے کی جو بے وفائی ہے، یا تکیے کی جو وفا ہے، یا تکیے کے جو محاسن ہیں، یا تکیے کی جو بھی خوبیاں ہیں یا برائیاں ہیں، وہ غالب نے اس غزل میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر دمن نل کے زانوں پر تکیہ رکھے اور سہارا لینا چاہے تو وہ چادر کو کاٹ کر غائب ہو جائے۔ یہاں پر تکیے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس شعر میں تکیے کے معنی آپ سہارا سمجھیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تکیہ اس قدر بے وفا چیز ہے کہ اگر عاشق اور معشوق میں معشوق کے زانوں پر رکھا ہوا تکیہ ہے، اگر وہ اس تکیے پر سر رکھے اور اپنی آنکھوں پر چادر ڈال دے تو تکیہ چادر کا کونا کاٹ کے وہاں سے غائب ہو جائے۔ عجیب و غریب شعر ہے۔ اگلا شعر ہے: بضرب تیشہ وہ اس واسطے ہلاک ہوا کہ ضرب تیشہ پہ رکھتا تھا کوہکن تکیہ۔ یہ بضرب تیشہ کا مطلب یہ ہے تیشے سے ضرب لگانا۔ تیشہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں آگے کلہاڑی کی طرح لوہا لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے، اور ضرب کہتے ہیں چوٹ لگانے کو یا کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر مارنے کو۔ کوہکن فرہاد کا لقب ہے، کیونکہ فرہاد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شیریں نے اس سے کہا تھا کہ تم میرے محل تک دودھ کی نہر نکال کر لے آؤ، تو فرہاد نے پہاڑ کاٹنا شروع کیا اور یہ دودھ کی ایک نہر بھی نکال دی۔ لیکن وہ لمبی کہانی ہے کہ کس طرح پھر فرہاد کو دھوکہ دیا گیا، اس کو شیریں کی موت کی مصنوعی خبر، جعلی غلط خبر سنائی گئی، اور اس نے پھر وہی تیشہ اپنے سر میں مار لیا اور وہ مر گیا۔ تو ہمارا اس وقت اس داستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے جو مرزا غالب نے اس شعر میں استعمال کیا ہے ہم اس پر ہی بات کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ فرہاد کا سہارا تیشے کی ضرب پہ تھا، اس لیے وہ تیشے ہی کی ضرب سے ہلاک بھی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ فرہاد نے تیشے کے بل پر پہاڑ کو کاٹنے کا ارادہ کیا اور اسے کاٹ کے بھی رکھ دیا، لیکن اللہ پر سہارا نہیں رکھا، اپنی قوت سے تیشے کی ضرب لگانے ہی کو اپنے مقصد کے حصول کا ذریعہ سمجھتا رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آخر خود بھی سر پر تیشہ مار کر مر گیا۔ اب اس شعر میں بہت زیادہ کچھ تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے کہ یہ رات بھر کا ہے ہنگامہ، صبح ہونے تک رکھو نہ شمع پر اے اہل انجمن تکیہ۔ رات بھر کا ہنگامہ یہ ہے کہ بھائی رات بھر جو محفل جمع رہے گی اس کی، یہ دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے اصل میں۔ شمع پر اہل انجمن، انجمن والے، تو فرماتے یہ ہیں کہ اے اہل انجمن، اے اہل محفل، شمع پر بھروسہ نہ کرو، یہ صبح ہونے تک بجھ جائے گی۔ گویا شمع کے سہارے بزم میں جو ہنگامہ آ رہا ہے یہ وہ صرف رات بھر کے لیے ہے، صبح ہوتے ہی یہ شمع بجھ جائے گی، گل ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی ہنگامے کی بساط بھی لپیٹی جائے گی۔ تو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے فرہاد نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور اپنے تیشے پر بھروسہ کیا، تو وہ یہ فرماتے ہیں
کہ آپ دنیا کی چیزوں پر تکیہ نہ کریں، آپ اللہ کی ذات پر تکیہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شمع پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اپنے جو ان کے وسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کا بڑا غرور اور فخر رہتا ہے. تو فرماتے یہ کہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، رہے گی تو اللہ کی ذات رہے گی، لہٰذا اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اگلا شعر دیکھیے. اگرچہ پھینک دیا تم نے دور سے لیکن اٹھائے کیونکہ یہ رنجور خن اگرچہ پھینک دیا تم نے دور سے لیکن اٹھائے کیونکہ یہ رنجور خستتن تکیہ. اس میں صرف ایک لفظ ہے رنجور خستتن، تو اس کے معنی ہم آپ کو بتلائے دیتے ہیں. وہ بیمار جس کا بدن زخموں سے چور چور ہو. فرماتے یہ ہیں کہ میں بیمار ہوں، زخموں سے میرا بدن چور چور ہے، میں نے تکیہ مانگا تو تم نے دور سے پھینک دیا، جو مجھ تک نہیں پہنچ سکا، اب تم ہی سوچو کہ میں یہ تکیہ کیوں کر اٹھاؤں. اس میں بھی دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کے بارے میں بات کہا گیا ہے. دنیا جو انسان دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھرپور مدد کیجیے، یہ نہیں کہ آپ اس کو مدد کا سہارا دلاسا دیجیے یا اس قسم کی کوئی مدد کیجیے کہ وہ اس مدد سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. تو فرماتے یہ ہیں کہ میں تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی بہت بیمار ہو اور آپ اس کو سہارے کے لیے تکیہ دیں، لیکن تکیہ آپ اس سے اتنی دور رکھیں، اتنے دور کی فاتح پہ رکھیں کہ چونکہ وہ بیمار ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے اٹھ کر تکیہ تک پہنچ بھی نہیں سکتا. تو اسی طرح جو سہولت آپ اسے دے رہے ہیں اگر وہ ایسی ہے کہ اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو پھر ایسی سہولت سے انسان کی مدد نہ کرنا ہی بہتر ہے. شعر ہے. غش آ گیا جو پس از قتل میرے قاتل کو، ہوئی ہے اس کو میری ناش بے کفن تکیہ. غش آنے کا مطلب ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا. پس کہتے ہیں بات کو، پس از قتل قتل کے بعد، ناش کہتے ہیں لاش کو، اور بے کفن کا مطلب ہوتا ہے جسے کفن نہ ملے. تو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے قتل کر ڈالا، میں گر گیا تو اسے یہ کیفیت دے کر غش آ گیا، چنانچہ وہ بھی گرا اور اس حال میں کہ میری بے کفن لاش اس کے لیے تکیہ بن گئی. مطلب یہ کہ میں مرنے کے بعد بھی اپنے محبوب کے کام آیا. گو کہ میرے محبوب نے مجھے مار دیا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد بھی اگر میرے محبوب نے سہارا لیا تو وہ میری ناش کا لیا اور اس کا تکیہ بنا لیا. شعر ہے. شب فراق میں یہ حال ہے اذیت کا کہ سانپ فرش ہے اور سانپ کا من تکیہ. شب فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی کی رات، تنہائی کی رات جب محبوب قریب نہ ہو. اذیت کہتے ہیں تکلیف کو. اور من کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن من کا ایک مطلب ایک وہ موہرا ہوتا ہے جو سانپ کے منہ میں رہتا ہے. اور عام خیال یہ ہے کہ اندھیری رات میں سانپ اسے اگل دیتا ہے تو وہ شعلے کی طرح روشن ہو جاتا ہے. یہ ساری کہانیاں ہیں، متس ہیں، ان کے بارے میں کوئی سائنسی توجیہ تو مشہور نہیں ہے اور نہ غالباً کسی نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہانی یہ مشہور ہے کہ سانپ جو ہے اس کے منہ کے اندر ہی اس کا تریاق ہوتا ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ یہ موہرا جس کو مل جاتا ہے، یعنی یہ جو من ہے یہ کسی کو مل جاتا ہے تو وہ سانپ کسی جگہ کاٹ لے تو اس کو لگا دیتے ہیں تو وہ سارا زہر اس کا چوس لیتا ہے. اب اللہ جانتا ہے یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن یہ بات مشہور ضرور ہے. تو اس میں کوئی خاص شرح کی ہے تو نہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ محبوب سے جدائی کی رات میں جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا میں حال کیا بتاؤں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ بستر سانپ بن گیا ہے اور تکیہ اس کا من ہے. آئیے اب اس کا شعر نمبر آخری شعر سے پہلے کا شعر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. روا رکھو نہ رکھو تھا جو لفظ تکیہ کلام، اب اس کو کہتے ہیں اہل سخن تکیہ. تکیہ کلام سے مراد غالب کی ہے وہ لفظ یا جملہ جو کوئی شخص اپنی بات چیت میں بار بار دہراتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کی مختلف باتیں ہوتی ہیں. کئی لوگ بات چیت بھی کرتے ہیں کہ مقصد یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں بھئی کیا نام ہے اس کا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا لغت کے لحاظ سے سخیہ تخن کے بھی سخن تکیہ کے بھی وہی معنی ہیں، لیکن مرزا کہتے ہیں کہ بلا شبہ تکیہ کلام اب ایک محاورہ بن گیا، لیکن اب سخن بروں نے تکیہ کلام کی جگہ
سخن تکیہ کہنا شروع کر دیا. آپ اسے جائز نہیں سمجھتے تو نہ صحیح. پوری غزل سے خصوصیت جو ہے وہ آخری شعر میں مرزا نے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے قادر کلامی کے جو جوہر دکھائیں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے. تو چلیے آخری شعر بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں. ہم اور تم فلک پیر جس کو کہتے ہیں، فقیر غالب مسکین کا ہے کوہن تکیہ. اب اس میں 2-3 الفاظ ہیں جو ہم بتا دیتے ہیں. فلک پیر کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا آسمان. بوڑھے آسمان سے مطلب تقدیر یا قدرت آپ کہہ سکتے ہیں. اور فقیر اپنے آپ کو کہا ہے، فقیر غالب. اور مسکین وہ جو بیچارہ لوگوں کے اوپر تکیہ رکھتا ہو. کوہن کہتے ہیں بہت پرانے کو. تو اس شعر میں غالب نے یقیناً بہت ہی زبردست بات کی ہے. تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ ہم اور آپ آسمان کو فلک پیر یعنی بوڑھا آسمان کہہ رہے ہیں، اور وہی غالب جیسے فقیر کا پرانا سہارا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی کی ذات پر انسان کو بھروسہ اور یقین نہیں رکھنا چاہیے، جیسے کہ غالب نہیں رکھتا. خواتین حضرات، آپ جب یہ غزلیں دیکھتے ہیں تو آپ کم از کم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے، کیونکہ ہم بڑی محنت سے یہ ساری ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں. تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی. یہ غزل آج مکمل ہوئی. غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.